کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو رکوع اور سجدہ کرنے پہ قادر نہ ہو، جو رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ جو بندہ کچھ مشقت کے ساتھ رکوع سجدہ کر سکتا ہے اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز۔ مشقت تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اتنا نہیں ہے کہ وہ بالکل اٹھ ہی نہیں سکتا، نہیں، وہ باقی اگر دن میں جو ہے نا شادی بیاہ میں باقی چیزوں میں ہر جگہ پہ بیٹھتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، صرف نماز میں وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کرسی پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے جو رکوع سجدہ کرنے پہ قادر نہیں، وہ جھک نہیں سکتا رکوع میں، اگر جھک جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یا سجدے کے لیے جاتا ہے تو نیچے بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، اگر بیٹھ جائے تو وہ واپس کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے گھٹنوں کے مسائل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، یا موروں کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، لیکن کرسی کی بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں کرسیاں ہوتی تھیں، تخت ہوتے تھے، کرسیاں استعمال ہوتی تھیں اور لوگوں کو ضرورت بھی پڑتی تھی، اس میں صحابہ اکرام سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عذر کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثبوت موجود ہے، لیکن کرسی پہ کبھی کسی نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، زمین پہ بیٹھ کے پڑھی، اس وجہ سے کہ چونکہ سجدہ نہیں کرتے نا، کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد کیا کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے، رکوع نہیں کریں گے۔ اب رکوع سجدہ نہ کرنے کے جو قریب ترین حالت ہے وہ یہ کہ آپ زمین پہ بیٹھے ہو، زمین پہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ اشارے سے نماز پڑھ لیں، سجدہ نہ کریں، رکوع نہ کریں، تو افضل تو یہی ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے اس آدمی کے لیے جو رکوع اور سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، قیام تو کر سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرات تو قیام کی حالت میں کرے، افضل یہی ہے، اگرچہ گنجائش یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کر لے، لیکن بہتر اور افضل اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں قرات کرے، اور رکوع سجدے کا جو اشارہ ہے وہ کرنے کے لیے وہ بیٹھ جائے، کھڑے کھڑے بھی کر سکتا ہے رکوع سجدہ کا اشارہ، جیسا ابھی ذکر کروں گا اشارہ کیسے کرنا ہے، یعنی ایک آدمی زمین پہ اگر بیٹھے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل، بوڑھا ہو گیا، وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر کے پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، اور زمین پہ بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے، رکوع سجدے کا اشارہ کر لے کھڑے کھڑے، لیکن اگر اس نے کرسی پہ بیٹھ کے اشارہ کرنا ہے تو قیام وہ کھڑے ہونے کی حالت میں کرے، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں قرات کرے، پھر رکوع سجدے کا اشارہ کرنے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے، اور اگلی رکعت میں قیام قرات کے لیے پھر وہ کھڑا ہو جائے، یہ جائز، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ ساری نماز ہی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تب بھی گنجائش ہے، تب بھی اجازت ہے کہ وہ پڑھے، لیکن یہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے، افضل پھر بھی یہی ہے کہ قیام اگر وہ کر سکتا ہے تو قیام کھڑے ہو کے کرے، اور رکوع سجدے کے لیے وہ اشارہ کر لے۔ اچھا، کرسی پہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات تو کرسی پہ لوگ ایسے ٹیک لگا کے آرام سے جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بھائی، یہ کوئی آرام کا وہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے ٹیک لگا کے، اگر کسی کا عذر ہے وہ تو علیحدہ ہے، جو بیمار ہے جو کرسی پہ بھی ایسے سیدھا نہیں بیٹھ سکتا تو جو بیٹھ سکتا ہے وہ ٹیک نہ لگائے، کیونکہ نماز میں ٹیک لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے نماز پڑھیں۔ ہاں، کوئی معذور ہے وہ ٹیک لگائے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، ٹیک لگائے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو ٹیک لگائے بغیر بیٹھ سکتا ہے، ٹیک لگائے بغیر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو کرسی پہ بھی ٹیک نہیں لگانی چاہیے۔ اب کرسی پہ جب بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع اور سجدے کے اشارے میں تھوڑا سا آپ کو فرق کرنا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل مساجد میں ایک کرسی ہوتی ہے جس میں آگے ایک وہ تختہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی اگرچہ اشارہ کر لیں سجدہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کوئی سجدے کے حکم میں نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ سجدہ کریں، ویسے اگر کسی نے اس پہ کر لیا تو کوئی ناجائز اور منع نہیں ہے، لیکن اس کو سجدہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سجدہ ہے کہ آپ نے تختے کے اوپر کیا ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے کا جو اشارہ ہے وہ صرف اشارے سے ہی متعین ہوتا ہے، کیونکہ یا حقیقی سجدہ ہے جو آپ زمین پہ کرتے ہیں،
یا حقیقی سجدہ نہیں ہے جو آپ اشارے سے کرتے ہیں، وہ حکمن سجدہ ہی ہوتا ہے، اس میں رکوع کا جو اشارہ ہے وہ ذرا کم ہوگا، سجدے کا اشارہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ رکوع کا اشارہ کیسے کرنا ہے اور سجدے کا اشارہ کیسے کرنا ہے۔ تو رکوع کا اشارہ آپ ایسے کریں گے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو رکوع کے اشارے میں ایسے کریں، یہ ذرا کم اشارہ ہے۔ اور جب ہم پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا، اوپر کر لیا، اب سجدے کا اشارہ ہے تو سجدے کے اشارے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اشارہ جو قادر نہیں ہے وہ اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کے اشارے کو رکوع سے ذرا زیادہ کرے، اور یہ پھر کوئی متعین مقدار اس کی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اس کا تھوڑا سا ایک نقشہ ہے کہ رکوع میں ذرا کم اشارہ اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، نہیں، ہاتھ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے سامنے وہ تختہ ہے نا اس کے اوپر اگر کسی نے ایسے کر لیا تو جائز ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے سجدہ نہیں ہے، یعنی رکوع میں تو صرف اس نے ایسے کیا اور سجدے کے لیے وہ تختے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کر لیا تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی منع نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش۔ لیکن جو اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ رکوع میں آپ نے اتنا اشارہ کر لیا اور سجدے میں آپ نے تھوڑا سا زیادہ جھک کے اشارہ کر لیا، تو بس یہ کافی ہے اشارے کی نماز جو لیکن یہ اس کے لیے جائز ہے جو رکوع اور سجدہ کرنے پہ قادر نہ ہو۔ جو بیٹھ کے رکوع سجدہ کر سکتا ہے اس کو بیٹھ کے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کو رکوع سجدہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ جو ہے ایسے کرتے ہیں، اگر میں کرسی رکھ کے بتا دوں اگر آپ کو تو۔ جی 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 مفتی صاحب، بعض لوگ ابھی یہاں پہ کرسی پڑی صف کے اندر ہوتی ہے، جی ابھی یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں جس میں کھڑا ہوں، جی، وہ صف کے درمیان میں آ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک تو یہ ہے، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسجد کے اندر وہ ایسے کرتے ہیں، جن کرسی یہاں پہ رکھی ہوئی تھی پچھلی صف میں سے جگہ وہ الگ ہے، اس میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ عادی طور پہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو بندہ رکوع سجدے پہ قادر ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ بھی کر سکتا ہے، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہے، مشقت ہے، اس کے لیے تو بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی اس کی۔ جو کر سکتا ہے اور وہ سہولت کے لیے کرسی استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرسیوں والے نمازی ہیں ان کو بالکل صف کے کنارے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ صف بندی اور صف میں تسلسل یہ نماز کے اہم ترین احکام میں سے ایک حکم ہے، اور صف بندی کی شدید ترین الفاظ کے اندر جو ہے وہ سختی سے تاکید کی گئی ہے، تو اس لیے کرسی والے نمازی کو ایک تو سائڈ پہ ہونا چاہیے، اور ضرورت سے زائد کرسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کی جو اصل روح ہے عبادت کی، اس میں زمین پہ بیٹھنا، اس میں تواضع ہے، خشوع و خضوع ہے، عاجزی ہے، اور کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ ایک قسم کا ایک پرسہولت اور ایک ذرا آسانی والا ایک وہ سٹائل ہے، وہ اس طرح کا عاجزی اور خشوع و خضوع جو نماز میں چاہیے ہوتا ہے اور سجدے کے قریب ترین جو حالت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آدمی جو ہے وہ رکوع سجدے پہ قادر ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو کرسی رکھنا اور کرسی پہ درمیان میں بیٹھنا وہ جائز نہیں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ اگر نماز اس نے شروع کی کھڑے ہو کے اور وہ چلا گیا، اب اس کے لیے کھڑے ہو کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ پہلی رکعت تو وہ کھڑے ہو کے پڑھے اور جب رکوع سجدے میں جائے تو دوسری رکعت میں وہ بیٹھا رہے، نہ کھڑا ہو، تو اس کے لیے یہ طریقہ افضل ہے کرسی پہ بیٹھنے سے، یہ طریقہ اس کے لیے افضل ہے کرسی پہ بیٹھنے سے، کہ جو کھڑا بھی ہو سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، لیکن رکوع سجدے کے بعد اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا پھر مشکل ہے، اس میں اس کو تکلیف ہے زیادہ، اور زیادہ تکلیف کا مطلب یہ کہ عام روٹین کی زندگی میں بھی وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرے، رکوع کرے، سجدے میں جائے اور دوسری رکعت میں پھر وہ بیٹھا رہے، دوسری رکعت میں ادھر سے ہی نماز کو آگے جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھے۔ اچھا بیٹھ کے پھر وہ اگر رکوع سجدہ وہاں سے اس کے لیے آسان ہے تو کرے، نہیں تو اشارے سے کر لے، لیکن اس کے لیے پھر کرسی کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ بعض لوگ یہ سنا ہے کہ یہ جو کرسی کے پائے ہیں یہ آپ کے قدموں کے قائم مقام نہیں، یہ ویسے ہی اس میں یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گنجائش والی چیز ہے کہ اگر آپ نیچے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھنے میں آپ جو ہے نا اس کی بنسبت تکلیف کی وجہ سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کرسی پہ بیٹھنا پھر بھی یہ بہتر زیادہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جو آدمی نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو نیچے بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، یعنی ان کو صف کے کونے میں کھڑا ہونا چاہیے، کرسیاں سائڈ پہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ کرسیوں پہ عبادت کا جو طریقہ ہے بنیادی طور پہ وہ چرچ میں ہوتا ہے یا یہود کی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے،
اور اس لیے اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کی عبادت میں خاص طور پہ ہر اس طریقے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جس سے یہود و نصارہ سے کوئی مشابہت پیدا ہوتی ہو. عام زندگی میں بھی کیا گیا, عبادت میں بہت زیادہ احتیاط رکھی گئی ہے. تو اس لیے چونکہ اتنی زیادہ قطار میں پہلی صف میں وہ بعض جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ امام صاحب کی جو مصلی ہے, جائے نماز ہے, سجادہ ہے, اس کے دائیں طرف بھی ادھر کرسیاں لگی ہوئی ہیں, پیچھے 2-3 بندے ہیں اور باقی دائیں بائیں جو ہے نا وہ بابوں کی کرسیاں. تو یہ کرسیاں ایک طرف ہونی چاہیے, اگر ضرورت ہو تو ایک طرف ہو, لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کرسی ایک خاص کنڈیشن میں کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. نہیں کہ تھوڑا سا کسی کو مسئلہ ہے, باقی تو ہر جگہ 20 مرتبہ دکانوں پہ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بازار میں, گھر میں ہر کام کرتے رہتے ہیں, صرف نماز کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں بس وہ میری تکلیف ہے ذرا, تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے. نہیں, مشکل تو ہے, لیکن اگر اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر جائز نہیں ہے کرسی پہ نماز پڑھنا. پھر آپ کو باقاعدہ جو ہے رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے.